حدیث شریف میں ہے نمازی کے آگے گزرنے والے کو پتہ چلتا کتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال تک کھڑا رہتا. لوقف 40 اور ایک روایت میں سنتن کا لفظ ہے. اللہ پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ کہتے جب تک میں اپنی قربانی نہ کروں تو والدین کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. یہ غلط کہتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. اپنی کرے یا نہ کرے، کسی کی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پیدائش کے وقت میں نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، میرے ماموں کی لڑکی نے میری ماں کا دودھ پیا. کیا اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ والدہ کا دودھ پیا ہے نہ پیا، اولاد تو ہو اس کی. تو وہ جو جس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی بہن ہے، تو بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا. توبہ توبہ استغفر اللہ. نماز قصر میں وطر کتنے پڑھنے ہیں؟ وطر اتنے ہی پڑھنے ہیں. وطر اور مغرب میں کوئی قصر نہیں ہے. اور دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھنی ہے؟ تیسری رکعت میں. جو طریقہ ہے یعنی یہ اس کے لیے تیار ہے کہ وطر 1.5 رکعت پڑھ لیں. ایسا جاپانی آدمی ہے. اس لیے دوبارہ تو یہ پوچھا نا کہ قنوت کس رکعت میں پڑھوں گا. اس کا یہ خیال ہے کہ رکوع سے جھک کر قنوت پڑھی جائے گی. ایسے ایسے بندر باز بھی دنیا میں ہوتے ہیں، بندر پالنے والے. قیام اللیل کا وقت کتنے وقت سے؟ آپ قیام اللیل چھوڑے، آپ پھر اپنے وطر صحیح کر لیتے ہیں. وطروں کو 1.5 رکعت سے بچائیے. آپ کے لیے قیام اللیل گناہ ہے بہت بڑا، آپ نہ پڑھا کریں. رمضان کے مہینے میں نماز تہجد ہوتی ہے نہیں. رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح، ان میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. اس لیے اس کے بعد پھر مزید وطر پڑھ کر کے سر بمہر ہو جاتا ہے. تراویح 20 رکعت اور وطر پڑھنے کے بعد رات کو قیام اللیل یا تہجد خلاف سنت اور بہتری کے خلاف ہے. ہماری مسئلے کے عالم فرماتے ہیں کہ وطروں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں. وطروں کے بعد نفل نہ پڑھنا حدیث کا مسئلہ ہے. امام بخاری نے کتاب الوطر جلد اول صفحہ 106 پر باب قائم کیا ہے. باب لیجعل آخر صلاتہ وطرن. یہ باب ہے کہ وطر آخری نماز بنائی جائے، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے. مولوی صاحب نہیں ہے، وہ جاہل صاحب ہے، اس کو اتنی بڑی حدیث کا پتہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھو کہ فقہ حنفی میں وطروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں ہے. جہاں ذکر ہے وہ حنفیوں کی کتاب ہی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جب قول اور فعل کا تعارض ہو جائے تو ترجیح قول کو ہے. اور وہ جو وطروں کے بعد نوافل ہے، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں باب قائم کیا ہے. باب ان الرکعتین اللتین بعد الوطر ترکتا. وطروں کے بعد 2 رکعت منسوخ ہو چکی تھی، ناسخ یہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. ہمیں جو وراثت میں گھر ملا ہے بینک کی کمائی سے خریدا گیا، تاہم آپ اس کے مالک ہیں. اس گھر میں جو پھلدار درخت ہے ان کے پھل کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. نیز وہ پھلدار درخت حلال کمائی سے اگائے گئے تو ان کا کھانا کیسا ہے؟ وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. حرام سے مالک بن جاتا ہے اگرچہ اس کا تصدق ضروری ہے. بشرا نام کے بعد بچہ پیدا ہوا، ناموں میں سے کون سے نام آپ تجویز فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بشرا نام رکھا تھا تو لڑکا ہو گیا. یا بشرا ہاذا غلام، یہ تو قرآن میں ہے کہ بشرا کے بعد لڑکا آئے گا. میرا اپنا نام عبد الغنی ہے تو اس کا نام عبد المغنی رکھ لے یا عبد المحیی رکھے. محمد ابو زہرہ مصری کی کتاب جو اس نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھی ہے، کیا پڑھنے کے لیے صحیح ہے؟ استاد ابو زہرہ کی کتاب تو بہت مشہور کتاب ہے، بہت بہترین ہے. نیز ان کی کتاب شوافی تمام کتابیں ان کی اچھی ہے. اسلامی حکومت میں رشوت لینے یا دینے کی کیا سزا ہے؟ پہلے یہ کہ رشوت پہچان لی جائے کہ رشوت کہتے کس کو ہے. کسی کے حق کو اپنی طرف کرنے کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں وہ رشوت کہلاتا ہے. اپنے حق کے وصولی کے لیے جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ لینے والے کے لیے پھر بھی غلط ہے، لیکن آپ مجبور دے سکتے ہیں.
اس لیے رشوت میں تفصیل موجود ہے. مثلا ایک حق ہے آپ کا اور ایک اتھارٹی کے ذریعے ملنے والا ہے، اس کو اختیار ہے کہ 1 سال میں دے یا 10 سال میں دے. آپ کو چاہیے ابھی آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں اور حق اپنا لیتے ہیں، کسی اور کا نہیں. یہ جائز ہے آپ کے لیے. ہدایت کتاب الصلح میں ہے وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. وہ رشوت ہے ہی نہیں. رشوت یہ ہے کہ حق دوسرے کا ہے اور آپ پیسوں کے ذریعے اپنی طرف کر رہا ہے. یہ حرام ناجائز کفر کی طرح ایک جریمہ ہے. ہاں اس لینے والے کے لیے ہر حال میں ناجائز ہے. شوال کے 6 روزہ کا ذکر خطبے میں ہے اور مسلم کی حدیث میں ہے. مسلم شریف میں تو یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، آپ نہیں پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے، آپ نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے مسلم کی یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے جس کا پہلی صدی میں رد ہو چکا ہے. امام مالک سے تحریر الاقوال میں مروی ہے کہ وہ اس روایت کو مکذوب اور موضوع کہا کرتے تھے. یہ ساری بحث احسن المقال میں پوری کر چکا ہوں. کسی مسئلے کا روایت میں آنا کمال نہیں ہے جب تک کہ فقہاء نے نہ لیا ہو. اکثر التر صفحہ 24 پر میں نے لکھ دیا ہے. یہ نماز کے بعد ذکر بالجہر بلند آواز سے بخاری شریف میں موجود ہے، جلد اول صفحہ 116، لیکن علماء نے اس کا انکار کیا ہے. ابن الحمام محقق فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112 لکھتے ہیں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، کسی ایک فقی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی. شوال کے 6 روزوں کی روایت کا راوی امام بخاری نے اس کو رد کیا ہے. حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں سعد بن سعید کی وجہ سے بخاری اس روایت سے ناراض ہے. الگ تحقیق حنفی مذہب میں اور مالکی مذہب دونوں میں شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ اور بدعات میں سے. اس کو نہ رکھنے سے سینکڑوں شہیدوں کا ثواب ملے گا. جو لوگ ضد و عناد میں آ کر کے رکھتے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اصلاً جب 2 امامان جلیلان نے اس کا انکار کیا ہے تو استحباب ختم ہو چکا ہے. 10 دلائل میں نے احسن المقال کے اندر دیے ہیں کہ اس کا استحباب نہیں رہا ہے. میری والدہ یہاں سے 18 رمضان کو عمرے پر گئی سعودی عرب میں. اس دن 19 رمضان کا عید وہاں 29 مکہ کے بعد ہوئی، یہاں بھی 29 رمضان کے بعد. اس طرح ان کے 28 روزے. آپ کی والدہ 1 روزہ اور رکھے گی، اس کا 1 روزہ چھوٹ گیا ہے. ایک صاحب جن کے ایک حادثے میں نہ ٹانگ ضائع ہو گئی اور گھٹنے سے اوپر ران سے کاٹ دی گئی، کیا وضو میں اس ٹانگ کے حصے کو دھونا یا مسح کرنا ہوگا؟ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ حصے کو بھی دھویا کرے تاکہ پاؤں دھونے کے زمرے میں آ جائے. نہیں، اس کا پاؤں ہے ہی نہیں. مولانا صاحب پر آپ غریب ہیں جو ران دلوا رہا ہے. کیسے کیسے جاپانی مولانا آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس غریب کی ٹانگ نہیں ہے اور مولانا سے کہتے ہیں کہ آپ ران کے اوپر پانی ڈالا کریں. توبہ استغفر اللہ. اگر کسی شخص کی ٹانگ یا بازو یا کوئی حصہ کسی بیماری کی وجہ سے کاٹنا پڑے تو اس کٹے ہوئے حصے کو دفنانا پڑے گا. یہ انسانی آداب ہے کہ اس کو قبرستان میں دفنا دیا جائے. نہیں، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، ٹکڑے کا جنازہ نہیں. میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ماموں اور ان کی بیوی ان کے بچے سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں. اس کے بعد میری پھوپھی ایک چوہے کو مار رہی اور میں بھی اس کے ساتھ مل کر مار رہا ہوں، لیکن چوہا نہیں مرا. اچانک اس کے بعد میری پھوپھی ایک دیگ کوچ رہی ہے. میں نے ان کے ہٹا کر ایک لوہے سے دیگ صاف کرنا شروع کر دیا. بس آسان کام ہے کہ پھوپھی کے ساتھ مل کے کھانا کھا لو اور پھر چوہے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو. یہ لمبا چھوڑا چوہا کس نے مارا ہے؟ کہ رات آواز لگائے کہ یہ لمبا چھوڑا چوہا ہم نے مارا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے سنا ہے کہ 40 دن تک جس کا انتقال ہو جائے اس کی روح آتی ہے. روحوں کی آمد کا مسئلہ غلط ہے، روح نہیں آ سکتی. چند مسافر کے مقام پر پہنچے، وہاں کی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، تو اب مسافر حضرات نے اگر دوسری جماعت کی تو کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں. مسافرین کے لیے اجازت ہے. جہاں امامت ہو چکی ہے وہاں سے ہٹ کر لیں. ہماری بچپن سے عادت ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیم میں سیدنا اور ملا دیتے ہیں، اور نماز میں بھی یہ الفاظ نکل جاتا ہے. تو اگر اس لفظ کو درود ابراہیمی کے ساتھ ملا کر پڑھے تو اس سے نماز میں کچھ خلل ہوگا یا نہیں. آپ کے لیے مشورہ ہے کہ توبہ استغفار کرے کہ آپ نے مسنون درود کو بگاڑنے کی کوشش کی. اگر اس عمل پر آپ مر گئے تو زندگی مریں گے.
غیر اسلامی موت آپ کے واقع ہو جائے گی. حضرت عشاء کی وطروں کے بعد اگر تھوڑی دیر سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کر لیں تو کیا؟ امام مالک سے ایک روایت مدونہ میں ہے کہ فوراً نہ پڑھیں، اگر بعد میں پڑھ لیں، لیکن راجح یہ ہے کہ نہ پڑھنا بہتر ہے. حنفی مذہب کی تحقیق یہ ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک سوائے 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نماز ثابت نہیں ہے. آپ سے ایک اجازت طلب کریں تھی کہ ہم بدعتی یا غیر مقلد وغیرہ کو آپ کی طرف سے مناظرے کا چیلنج دیں. جب چیلنج آپ دیں گے تو مناظرہ بھی آپ ہی کریں گے. آپ کی چیلنج بازی کا میں ذمہ دار نہیں. حضرت میں زندگی میں پتہ تو آپ سوال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی بھی شادی پر رضامند ہے، جبکہ لڑکی کی رہائش کسی دوسرے محلے میں ہے. حضرت پریشانی یہ کہ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری شادی بھی کافی وقت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ لڑکی کے والدین اس کی شادی کر دیں گے. حضرت اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا نہیں سمجھتا ہے. اصل میں آپ کی محبت اس لڑکی سے صادق نہیں ہے اور آپ عاشق کامل نہیں ہے. عاشق کامل مسئلے نہیں پوچھتے، وہ گرچ دے کر کے شادی کرتا ہے. جب شادی شریعت میں جائز ہے تو اس سے کیا بات ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور آپ بڑے؟ بس آپ بالغ ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بشرطی کہ آپ اس خاتون کی وجہ سے اس خاندان کی ناک نہ کٹوائیں. ان کی عزت و آبرو کے ساتھ آپ عشق اور محبت کی شادی کر لیں. مجھے خواہ ان مسئلوں میں نہ ڈالیں. صرف اتنا یاد رکھو کہ آپ جیسے کچے اور بے وفا عاشق کو اس سے توبہ کر لے تو بہتر ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ لوگوں سے مسئلے پوچھتا ہے کیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ نکاح کرے اور زنا نہ کرے. شریعت کے حدود میں رہ کر کے آپ جو محبت کریں گے اس کا پھل ملے گا. عرض یہ ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پیپڑوں کے جو صدقے کے طور پر چیلوں کو کھلانا جائز ہے نہیں؟ یہ سب بے دین لوگوں نے یہ باتیں کی. یہ ہندو مذہب کا مسئلہ ہے. ان کے نزدیک چیل ویل یہ محترم جانور ہے، اس لیے ان کو کھلاتے ہیں. چیل تو مردار ہے، مردار کو تو خود کھلانا جائز نہیں ہے. اگر چیل کو آپ کھلاتے ہیں پھر چیل کو آپ کھائیں گے بھی. ہمارے خاندان میں دشمنی ہے، اس لیے ایک جادو وغیرہ کا کہتے کرتے ہیں. برائے مہربانی کوئی عمل تجویز فرمائیں. آخری 2 سورتیں کثرت سے پڑھا کریں. لائسنس نہ ہونے کی صورت میں پولیس والوں کو پیسے دے کر جان چھڑا سکے؟ جی ہاں. اس کو میں رشوت نہیں مان رہا ہوں نا. اصل بات تو یہ ہے عزت کی بچت کے لیے جو عمل ہے وہ رشوت نہیں ہے. میں 3 سال سے روزی کے لیے پریشان ہوں. اللہ سبب پیدا فرمائے. استغفار کی کثرت کرے، خیر ہو جائے گی. خواب میں حضرت کا کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا کیسا ہے؟ خوشی کی بات ہے. خدا کرے کہ یہ خواب اس نے واقعتاً دیکھا ہو تو اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ سنت کا متبع ہو جائے گا. کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی بہو کو شہوت سے ہاتھ لگانے سے بیٹے پر حرام ہونے کا اندیشہ ہے اور گناہ کبیر تو ہے ہی. میں نے ایک بدعتی سے پوچھا کہ آپ ہری پگڑی کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محدث دہلوی نے لفظ احیانا اپنی کتاب میں شامل کیا ہے اور رسول اللہ سے ثابت ہے. احیانا کا کیا معنی ہے؟ احیانا کا معنی تو ثابت نہیں ہے. احیانا کا معنی تو یہ ہے کبھی کبھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے. مشکات جلد ثانی صفحہ 474 پر حدیث موجود ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ دجال کے سپاہیوں کی پگڑی آئے. ثبوت تو ہم بھی مان رہے ہیں. یہ چونکہ دجال کا فرقہ ہے تو ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ ہری پگڑیاں. ہم تو اس دعا میں ہیں کہ یہ ہری شلواریں پہننا شروع کر لیں تاکہ لوگوں کو ان منتریوں کا پتہ چل جائے. میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ماموں کے سامنے ننگا نہا رہا ہوں. اس دوران میں نے داڑھی منڈائی اور پھر چھاتی کے بال بھی مونڈ دیے. بہرحال کسی گناہ میں ملوث ہو یا گناہ کا سوچ رہے ہو تو استغفار کرو. عیدین کی نماز میں خطبے کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور خطبے سے پہلے نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے. دعا کا اصل موقع اور محل عید کے خطبے کے بعد ہے. ابھی بعض لوگوں نے خطبے سے پہلے شروع کی ہے. میں نے آج سے 10 سال پہلے اس کا رد لکھا ہے. بینات خصوصی نمبر میں وہ شائع ہے. اس کا عنوان ہے دعا خطبہ عید کے بعد ہی مناسب ہے. آپ کی تاریخ وفات و تاریخ پیدائش کا دن و تاریخ بتلا دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قول کے مطابق ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کو ہے اور وفات
ولادت یقیناً 9 ربیع الاول کو اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور یہ قول کہ وفات اور ولادت ایک تاریخ میں ہے یہ کمزور قول ہے۔ کیا گھر میں کعبۃ اللہ مسجد نبوی کی بڑی تصویریں لگا سکتے؟ جی ہاں، اکثر لوگ پرویز مشرف کے انتہائی حامی ہوتے ہیں، جبکہ روز پرویز مشرف کی اسلام دشمنی پالیسیاں ڈکی چھپی نہیں ہے، تو اپنے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ خود ہی دونوں باتیں اپوزٹ متضاد باتیں لڑا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ پرویز مشرف کے حامی ہیں، حالانکہ وہ اچھا آدمی نہیں، تو لوگ شرک اور بدعت میں لگے ہوئے ہیں، اور مشرک اور بدعتیوں کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، پہ ان کا رونا رو لو۔ مشرف نے تو پاکستان کا نقصان کیا، اور یہ مسلمانوں کے عقائد و اعمال پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے درگاہوں کی دعوت دیتے ہیں، اور خدا سے ماننے کے بجائے ان کو غیر اللہ سے ماننا سکھاتے ہیں، اور نبی کا بتایا وہ درود چھوڑ کر جال سازی کروا رہا ہے۔ پہلے ان کی فکر کریں، پرویز کو رہنے دو، اس کے لیے ہے مولانا فضل الرحمان، کی کریں گے اس کو۔ سودی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی دی ہوئی رقم سے ہو سکتی ہے؟ سودی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی دی ہوئی رقم، بھائی زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، مساکین و نادار مسلمانوں کو دی جائے گی، اور سودی قرض آپ کی ایک ضرورت ہے، گناہ ہو یا جائز ہو تو حکومت سودی ہے، اس لیے لے گی آپ سے۔ اگر کوئی فقیر اپنی نسبت بدل کر اپنے کو سید کہے تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ امامت تو جائز ہے، لیکن اس کہنے میں گناہ گار ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا 10واں 40واں برس، یہ ہندوؤں کے رسوم میں، مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ سب ہندوؤں سے چلے آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔